ہم خوش قسمت ہیں کہ آج یہ معزز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل ایک بہت بڑا رینک, پی او ایف واقعی یہ چیئرمین رہے اور انہی جب یہ چیئرمین رہے اسی وقت میں وہ پروفیٹیبل بنا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اسٹیل مل کا, اور اس ادارے کو بھی انہوں نے جب یہ چیئرمین رہے تو واحد وہ وقت تھا جب یہ پروفیٹیبل بنا. تو جناب آپ کی بھرپور تالیوں میں چاہوں گی کہ ہم ویلکم کریں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب. سر پلیز کم آن دی اسٹیج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شفاعت سواتی صاحب ان کے بہت مشکور ہیں. میں ایک بگر پکچر آپ کو بتاتا ہوں. ایک گلوبلائزڈ انوائرمنٹ میں جب دنیا ایک ولیج ہے, جو بین الاقوامی حالات ہیں اور جو ملکی حالات ہیں یہ بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں, خواہ وہ آپ کی ریئل اسٹیٹ کی ہو یا کوئی اور انڈسٹریلائزیشن کے اندر آپ کر رہے ہو. جو رے آف ہوپ ہے 2025 کا سال ریئل اسٹیٹ کے لیے, اسپیشلی پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ بیٹر ہوگا. اس کی دو تین وجہ ہیں. ایک تو یہ انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے ہیں جس کی وجہ سے پیسہ لوگ بینکوں سے نکال کے ریئل اسٹیٹ میں ڈالیں گے. نمبر 2, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے سٹیبلائز ہوئے ہیں. ہم جو سلائیڈ بیک کر رہے تھے اللہ کے کرم سے وہ رکا ہے اور وہ آگے چلے گا. ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے لیے گورنمنٹ کی انڈیور ہے جس میں ساری جماعتیں شامل ہیں. پوری قوم کا یہ شوق ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں. جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کی پیشن گوئی یہ ہے 2025 میں پاکستان میں اللہ کے کرم سے یہ اوپر آئے گی. آج ریئل اسٹیٹ کا جو ٹوٹل میگنیچیوڈ ہے پاکستان کا ان ٹرمز آف کیپٹل وہ $200 ٹریلین ہے, اور اس کے اندر جو ہاؤسنگ کی انڈسٹری ہے اس کا $131 ٹریلین ہے. پاکستان میں پرائرٹی ایک تو ریزیڈینشل ہاؤسز کی ہے, ایک تو آبادی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کو ہاؤسز چاہیے. ریزیڈینشل, کمرشل ایریا, جائے لینڈز وغیرہ ہیں یا انٹرٹینمنٹ کے ایریاز ہیں, ان کی ضرورت ہے یہاں بہت زیادہ. پاکستان ایک لینڈ آف اپرچونٹیز ہے. ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر ان دس کمنگ ایئر لوگ انویسٹ بھی کریں گے اور اس کو آگے بھی چلایا جائے گا. رحیم الدین نعیم صاحب ینگ سول انجینئر, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پیٹرن ان چیف بنیں اور نامینل چارجز کے اوپر ان کی مدد کریں گے, اور اس کے اندر جب ڈیولپمنٹ ہوگی, کنسٹرکشن ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. اور آپ کی وہ نیت ہو تو آپ کا یہ پیشہ ریاضت اور بندگی سے کم نہیں ہوگا. ہمارے جو ایکس سروس مین, ہمارے جو ویٹرنز ہیں جو 48 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں, کارگل کی جنگ میں, 65 کی جنگ میں شہید ہوئے, ان کی فیملیز کے لیے بھی, ایکس سروس مینوں کے لیے بھی الگ سیکٹر بنائے جائیں. جو روڈن انکلیو کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بھی نامینل چارجز کے اوپر یہ چیزیں مل جائیں. قومی ترقی صرف اس لیے نہیں کرتی کہ وہاں گھر بنے یا موٹر ویز بنے یا کنسٹرکشن ہو. قومی ترقی تب کرتی ہیں جہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو, جہاں یونیورسٹیاں بنے, کالجز بنے, جہاں آئی ٹی کا سیکٹر ہو, جہاں آئی ٹی کی ہم بچوں کو تربیت دیں. روڈن انکلیو میں بھی کر رہے ہیں کہ آئیں یونیورسٹی بنائیں, ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں 300 کنال, آپ ادھر آئیں اور آپ یونیورسٹی بنائیں اور فوکسڈ سکلڈ ایجوکیشن کے لیے بچوں کو تعلیم دیں. یہ ہماری پود, ان کے بچے اور ان کے آگے بچے تاکہ خوشحال پاکستان دیکھ سکیں. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو, اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو.